الحمد للہ رب العالمین وَأَطْيَبُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَزْوَاجِهِ هُنَّ أُمَّهَاتُنَا وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللهم صل وسلم وبارك على نور محمد في الأنوار اللهم صل وسلم وبارك على روح محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على قلب محمد في القلوب اللهم صل وسلم وبارك على جسد محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على مدينة محمد في المدائن اللهم صل وسلم وبارك على قبر محمد في القبور۔ سامعین گرامی قدر، سامعات گرامی قدر، ربیع الاول شریف کا مہینہ ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ جو باقی تمام مہینوں سے، قمری مہینوں سے ممتاز ہے۔ کثیر روایات کے مطابق محبوب کبریا، نبی اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس ماہ مبارک میں عالم ناسوت میں رونق افروز ہوئے تھے، یعنی آپ نے اس جہان رنگبو کو رونق بخشی تھی۔ اس نسبت سے یہ مہینہ ماہ میلاد کے نام سے ہماری سیرت کی کتب میں معروف ہے، اور یہ مہینہ اس حوالے سے منایا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں اولاً میلاد شریف پر اجمالاً گفتگو کریں گے، اس کے بعد سریت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر گفتگو کریں گے۔ سریت محمدیہ وہ عنوان ہے جو ہمارے ہاں اتنا بیان نہیں کیا جاتا یا اتنا پڑھایا نہیں جاتا، اس لیے سامعین و سامعات کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے یہ گفتگو قدر نادر ہوگی۔ فی الواقعہ نادر نہیں ہے، فی الواقعہ مدلل ہے، معلوم ہے، معروف ہے، منصوص ہے اور معصور ہے، یعنی علم میں بھی ہے اور بیان میں بھی ہے۔ سریت محمدیہ وہ عنوان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا آغاز ہے۔ سریت محمدیہ کے بعد ہم حقیقت محمدیہ پر گفتگو کریں گے۔ حقیقت محمدیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب صوت سرمدی بلند ہوا، کریم رب نے صفات کی اعیان کو خارج میں رونما کرنے کا اعلان فرمایا۔ صوت سرمدی یا عام اصطلاح میں کن، کہ جب کریم رب نے کن فرمایا، فیکون کا تسلسل شروع ہوا۔ اس تسلسل کے نقطہ آغاز پر نور محمد، جوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے معنوی جلوہ فرمایا۔ اس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ تو
تو آج ان 3 عنوانات کے تحت ہماری گفتگو آپس میں رہے گی۔ سب سے پہلے میلاد مبارکہ۔ جب ہم میلاد شریف پر گفتگو کرتے ہیں تو اس میں میلاد کے دن کے حوالے سے تو اختلاف نہیں ہے، تاریخ کے حوالے سے روایات کی سطح پر کچھ اختلاف ہے۔ ہم اس اختلاف کا ذکر بسا اوقات شد و مت سے کر لیتے ہیں، جس سے ہمارے طلباء و طالبات کو، نسل نو کو اور ہمارے بچوں کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ شاید اس اہم مسئلہ میں بھی مسلمانوں کے درمیان یا علماء کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ اس کو ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عربوں کے ہاں بڑے بڑے واقعات کو بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ تھا، ایک تمدن تھا، ایک مزاج تھا۔ اس طریقہ اور تمدن اور مزاج کو وہ لوگ ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا، ظہور ناسوتی کا، اس دنیا میں آپ کی رونق افروزی کا، آپ کی جلوہ فرمائی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عام الفیل کے موقع پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس واقعہ نے عربوں کے اذہان پر، ان کے قلوب پر، ان کے نظریات پر، حتیٰ کہ ان کی عبادت پر بھی اثر مترتب کیا۔ انہوں نے اللہ کی نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابراہا نے خانہ کعبہ شریفہ پر حملہ کرنے کی مذموم جسارت کی، جس کو اللہ نے ناکام بنا دیا۔ یہاں پر ایک نقطہ کو مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اللہ کی نصرت عزیمت و استقامت پر آتی ہے۔ سیدنا حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد سلام اللہ علیہ اور ان کے پیسران نامداران علیہم السلام نے عزیمت و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب، آپ کا نام نامی شیبۃ الحمد ہے، ابراہا کے پاس گئے اور اس پر اتمام حجت کیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں اس میں سے ایک جزو اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو فکرہ ہے یہ رزمیہ فکرہ ہے، اس پر غور کیجیے کہ سیدنا عبد المطلب سلام اللہ علیہ نے آتے وقت فرمایا کہ میں نے اونٹوں کا تقاضا کیا ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ کل آپ سے پوچھ لے گا، وہ کل آپ کی خبر لے لے گا۔ اس فکرہ پر، اس جملہ پر غور کیجیے، یہ رزمیہ جملہ ہے۔ یہ سیدنا حضرت عبد المطلب کی ولایت کی خبر دیتا ہے۔ ان کو اللہ کی تائید اور نصرت کا کتنا یقین تھا، اس فقرے سے، اس جملہ سے وہ یقین جھلک رہا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام تشریف لائے۔ اہل مکہ کو آپ نے پناہگاہوں میں بھیج دیا، جبل ابو قبیس، جبل صفا، جبل مروہ، جبل نور کے پیچھے بھیج دیا، اور اپنے فرزندوں سمیت خانہ کعبہ کے ارد گرد حصار بنا لیا تاکہ ہم خانہ کعبہ کی حرمت پر، عزت پر اور تقدیس پر قربان ہو جائے۔ جب اس عزیمت و استقامت کا مظاہرہ آل عبد المطلب نے کیا تو کریم رب نے ایسی نصرت بھیجی، ایسی تائید ایزدی بھیجی جو منصوص ہے۔
علم تر کیف سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ فیل میں۔ تو جب عرب لوگ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت جیسے نہایت اہم واقعہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ آپ عام الفیل کے موقع پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ لہذا عربوں کے ہاں تواریخ کو محفوظ رکھنے کا، یاد کرنے کا، مرقوم رکھنے کا، لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ تاریخ میں اختلاف۔ اب مصر کے ایک ہیئت دان اور حساب دان ہیں، انہوں نے اس بنیاد پر اپنی تحقیق کو مدار میں رکھا کہ ایک بات متفقن علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پیر کے دن اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ پیر کے دن پر اتفاق ہے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پیر کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ پیر کے روزے کا بطور خاص اہتمام فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں دنیا میں تشریف لایا تھا، میں دنیا میں آیا تھا، میرے نور سے یہ دنیا منور ہوئی تھی، عالم رنگ و بو۔ اور یہ بات منصوص سطح پر بھی ثابت ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی والدہ کریمہ کی گود میں جب آپ بالکل چند دن کے تھے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا اشارہ پا کر، رمز پا کر آپ نے جو کلام فرمایا اس میں ایک فکرہ یہ ہے، سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام ہو جس دن میں نے ولادت باسعادت پائی تھی، جس دن اللہ کے حضور جاؤں گا، جس دن اٹھایا جاؤں گا۔ تو پیر کے دن کے روزے کا آپ اہتمام فرماتے تھے، آپ کے ولادت باسعادت کا یوم ہے۔ اس سند کو بنیاد بنا کر ایک مصری عالم نے یہ کہا ہے کہ پیر کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو زیادہ مشہور ہے، زیادہ آثار نگار، زیادہ مورخین، زیادہ لکھاری، زیادہ اہل روایت، اہل آثار اور اہل سند جس کے حق میں ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ بہر صورت ربیع الاول کے مہینے پر اتفاق ہے، تو ہم اس طرح تجمع، اتحاد، یگانگت اور آراء کے اتفاق کی صورت کیوں پیدا نہ کریں کہ آقا و مولا ربیع الاول شریف میں، اس مہینہ میں، اس عالم کبد و تکلف و ابتلا میں تشریف لائے۔ یہ زیادہ کریم مصلحت۔ ایک اور بات کا اضافہ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میری امت ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی، غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے، اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو وہ راستہ اسلم ہے، یعنی وہ مسلمہ ہے، وہ مامون ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو زیادہ تر آراء 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہیں۔ بلکہ دونوں باتیں ہیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ جمہور کی رائے کو تتبع کرنے کے نتیجہ میں، فالو کرنے کے نتیجہ میں زیادہ عافیت ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت کسی بھی غلط بات پر، ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کیا خوب بات فرما گئے ہیں، ہرز جاں کن نکتہ خیر البشر، شیطان از جماعت دور تھا۔ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ نکتہ ہرز جاں بنا لو، وظیفہ بنا لو کہ اجتماع پر
اتحاد پر، اتفاق پر، ربط باہم پر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بہر صورت 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ بہت ضروری ہے جس کو سامعین و سامعات، طلباء و طالبات ضرور سمجھیں۔ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ماہ سال سے عبارت نہیں ہے، عصور و دہور سے عبارت نہیں ہے، مکان و زمان سے عبارت نہیں ہے۔ مکان و زمان، عصور و دہور اور تمام تر اعتبارات و امکانات، خواہ وہ ظہور ہو یا شہود ہو، عالم امر ہو یا عالم خلق، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے عبارت۔ حکیم الامہ حضرت اقبال کیا خوب فرما گئے، اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ التعبیر خواب زندگی، اے زمیں از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوس بامت بلند، شش جہت روشن زتاب روح تو، ترک و تاجیک و عرب ہندو تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ تو اوقات، وقت، دن، زمانہ، مکان، ماوا، یہ سارا کچھ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے عبارت ہے۔ یا زنور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تو اس بات پر اختلاف رائے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب قاعدہ کلیہ ہے، جب یہ بات متفق علیہ ہے، جب یہ بات مسلمہ ہے کہ زمان و مکان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جوہر سے اور آپ کے نور سے عبارت ہے، تو پھر مہینہ جون سا بھی ہو، دن جون سا بھی ہو، 9 ربیع الاول ہو، 12 ربیع الاول ہو، سارے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے برکتوں کی توسیع ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدگاہ بنایا۔ حضرت حکیم الامت نے اس کو فارسی شعر میں پرویا ہے، اس روایت مبارکہ کو، ارشاد مبارکہ کو، امت را گفت آن سلطان دین، مسجد ما ہما روئے زمین،